بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ مفہوم عشق، اب میں اپنے مدعا کو یقیناً کیونکہ تمہید سے گزر رہا ہوں تو اپنے مدعا کو اور تھوڑا سا روشن کروں۔ قرآن مجید میں نے کہا کہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، البتہ یہی پہلے میں یہ بات بچوں پہ واضح کر دوں کہ یہ کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے؟ نبی عاشق الہی ہے یا اللہ عاشق مصطفیٰ ہے؟ تو اس الجھن کو بھی میں اب تک نہیں سمجھ سکا ہوں، جو سمجھا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ ان کی بھی تو کیفیات ہے نا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کبھی ان کی عاشقانہ کو گفتگو کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ وہ ایک آیت ہے کہ جو نبی کا کلام تھا اسے اللہ نے قرآن کہا ہے، اور کبھی اللہ کی عاشقانہ گفتگو ہوتی ہے جو ان کے لیے ہوتی ہے۔ کسی مترجم نے آج تک الف لام میم کا ترجمہ نہیں کیا، الف لام را کا ترجمہ نہیں کیا، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ اور وہ ہے ہی ایک اللہ کی طرف سے پیغام نبی کے لیے، اللہ جانے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نبی جانے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو لفظ میں بار بار اپنی زبان پہ دہرا رہا ہوں یہ ممبر سے اب مانوس نہیں رہا، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر ممبر سے کوئی اچھا لفظ ترک ہو گیا ہو تو ہم اسے اچھا بیان نہ کر پائیں۔ جی، لفظ سیاست ممبر سے ختم ہوا اس لیے کہ کچھ ناکام سیاستدانوں نے سیاست کا لفظ بہت استعمال کیا، ورنہ امام علی نقی اگر ائمہ کو سیاستدان کہتے ہو تو لفظ برا نہیں ہے، مطلب برا ہو گیا۔ تو ہمیں لفظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے، لفظ کو اپنی صحیح نشست پہ لے جانا ہی تو میرا اور آپ کا کام ہے۔ جی، ایسے ہی لفظ عشق بھی، عشق مجازی کو عشق سمجھ لیا گیا تھا، لہٰذا وہ تو کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے، لہٰذا ممبر سے اور امام بارگاہ سے اور مسجد سے عشق کا کیا مطلب کیوں بیان کریں کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ عشق مجازی کے ناکام عاشقوں نے وہ مفہوم عشق کو اپنے انداز سے پیش کیا۔ میں جو سمجھا ہوں وادی عشق کے راہیوں سے عشق مجازی تو عشق ہے ہی نہیں۔ جہاں معشوق کے پالینے پہ عشق ختم ہو جائے وہ عشق کہاں ہے؟ جی، عشق تو شروع ہی وہاں ہوتا ہے جہاں معشوق مل جاتا ہو۔ یہ جو دنیاوی عشق ہے یہ عشق نہیں ہے، یہ جو کسی کی چمڑی دیکھ کر اور کسی کا حلیہ دیکھ کر، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ یہ عشق کہاں ہے؟ عشق تو وہ ہے کہ جہاں پھر عاشق اور معشوق میں جدائی نہ ہو، شدت ہی شدت بڑھتی رہے۔ بھائی جملہ نتیجے کا دے رہا ہوں، زیادہ نہیں رکنا چاہتا اس مضمون پر۔ جب تک زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق مجازی رہا، حضرت یوسف آگے آگے ہوتے تھے، زلیخا پیچھے ہوتی تھی، اور جب زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق حقیقی ہو گیا تو زلیخا آگے رہتی تھی، حضرت یوسف پیچھے چلتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ گرتی پڑتی اٹھتی چلتی حضرت یوسف کی بگی کے قریب پہنچ گیا، اور آواز بھی نہیں نکل رہی تھی جب حضرت یوسف کے کان میں ایک دور سے ایسے ہلکی سی آواز آئی زلیخا کی کہ کوئی پکار رہا ہے انہیں۔ تو مجمع میں دیکھا تو ایک خاتون جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کا حلیہ غیر ہے، جس کی آنکھیں جا چکی ہیں، جس کو دکھائی دے نہیں رہا، اور ایسی ٹوٹی سی ایک لکڑی سہارے کو ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے مانگنے والی ہو۔ جب قریب آئی تو حضرت یوسف پہچان گئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا یا زلیخا الی ما کان ہناک۔ اچھا، اب یہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں یہ امام جعفر صادق نے ایسے بتائی ہے، گویا امام دیکھ رہے تھے، یعنی امام نقل کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف میں اور زلیخا میں یہ بھی ہوا، ایسا مکالمہ بھی ہوا، اور یہ حق ہے اس گھرانے کو کہ یہ ایسے ہی اور اسی لہجے میں بات کریں۔ جی، اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو، ان کے شاگرد نے کہا آپ تو جب نبی کا قول سناتے ہیں تو کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ قال رسول اللہ، رسول اللہ سے انہوں نے سنا کہ رسول اللہ نے یہ کہا، لیکن جب جعفر صادق قول سناتے ہیں رسول کا تو کہتے ہیں قال رسول اللہ۔
راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ تو 6 راویوں کا ذکر کے حدیث کو نبی تک پہنچاتے ہیں اور جعفر صادق فوراً کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے ٹوکتے ہوئے فرمایا آئندہ ان کے بارے میں ایسا نہ سوچنا, تم نے تو صرف ان سے یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. یہ وہ شخصیت ہے کہ اسے حق ہے کہ کہہ دے اللہ نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ وہ حضرت فرما رہے ہیں, یہ حضرت یوسف نے زلیخا کو دیکھ کر کہا یا زلیخا الی ما کان ہناک, کس حال میں تم, یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ, یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے. جیسے حضرت یوسف نے پوچھا نا یہ کیا حال ہے تمہارا, تو زلیخا نے بے ساخت کہا حسن و وجہ کا یا یوسف, تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حل کر دیا. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حل کر دیا, تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا وجدتا, کیفا وجدتے, کیا ہوگا تمہارے ساتھ, لو نظر الی نبیا, کہ اگر اس نبی کو دیکھ لو, کانا فی آخر الزمان, جو آخری زمانے میں آنے والا ہے, کانا احسن منی وجہن, جس کا چہرہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے, احسن منی خلقن و احسن منی خلقن, جو میری خلقت سے بھی زیادہ حسین ہے, جو میرے وجود سے بھی زیادہ حسین ہے, اگر تم نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو تم پہ کیا گزرتی, تمہارا کیا حال ہوتا. تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف, تم سچ کہہ رہے ہو, وہ تم سے زیادہ حسین ہے. حضرت یوسف نے تعجب سے کہا کیفا علمتے انی صدقت, تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں. کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی, جب تم محمد ان کی تعریف کر رہے تھے تو اب ان کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. اے یوسف, اب میں تم سے محبت نہیں کرتی, میں تو محمد سے محبت کرتی ہوں. فوراً جبریل نازل ہوئے اور کہا اے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے, اب یہ تمہاری چاہنے والی نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے پیار کرنے والی ہے, اور جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں, تم اسی وقت اس سے شادی کرو. حضرت یوسف نے تیاری کی پھر ان سے شادی کرنے کی. میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں, جو نبی کی سچی محبت دل میں بٹھا لے, اللہ اس کے نبیوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یا اللہ, ہم نے کسی نبی کا کوئی قصور نہیں کیا, یہ مجمع تیرے سرکار کے صدقے میں تجھے واسطہ دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دانستہ نادانستہ گناہوں کی معافی کے لیے بلند تر صلوات. توجہ کر لیا آپ نے. تو یہ پورا قرآن اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان گفتگو. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے نبی سے, کتنا احساس ہے مصطفیٰ سرکار کا اللہ کو. ذہن مبارک میں بار بار ایک خیال آتا ہے کہ میرے پاس 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ہیں. خود میں نے سارے نبیوں کے برابر ان سے زیادہ محنتیں کی ہیں. ما اوذی نبی قط کما اوذیت, فرمایا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کے دین کی خاطر, سارے نبیوں نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی. تو سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف, سرکار دو جہاں کی محنت ایک طرف, 1,24,000 خود سمیت 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا سرمایہ سرکار کے پاس ہے. میرے اور آپ کے پاس اگر پردادا سے کوئی چیز چلی آ رہی ہو تو ہم اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کر دیتے کہ صاحب یہ میری آبائی چیز ہے, میں اسے کیسے ہاتھوں سے جانے دوں, یہ میرے پردادا کے پاس بھی تھی, پھر میرے دادا کے پاس تھی, پھر میرے ابا کے پاس, اب میں اس کو کیسے ہاتھ سے جانے دوں. ہم 3-4 پشتوں پرانی اگر کوئی چیز ہو تو ہم اس کی خاطر کتنی جتن, کتنی محنت, کتنا جتن کریں گے. سرکار کے پاس 1,24,000 خود سمیت 1,24,000 نبیوں کی میراث ہے. بار بار سوچتے ہیں کہ یہ بچے گی کیسے, یہ محفوظ کیسے رہے گی.
ذہن مبارک میں یہ خیال سرکار کے آتا ہے کہ یہ سب کچھ بچے گا کیسے، تو اللہ نے تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا، تمہیں اپنی ایک عطا سے نوازے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، اور وہ جو اللہ کی عطا ہوگی وہ ساری محنتوں کے تحفظ کا ذریعہ ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ اس آیت کو ذرا پلس کر لیجئے اس سورے کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ یہ سیدہ نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔